السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گھر میں بیٹھ کے پڑھائی بھی کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ففتھ کلاس سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے۔ اردو کی کتاب کا پیج نمبر 31 آپ کھولیں گے، اور آج ہم نے ففتھ کلاس اگلا لیسن سٹارٹ کرنا ہے، وہ ہے میجر محمد طفیل شہید، ٹھیک ہے۔ یہ اس سبق کو ہم نے آج پڑھنا ہے۔ تو اب بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ اپنے فوجوں کی بہادری، فوجی جو ہیں ان کی بہادری سے بھری پڑی ہے۔ انہی داستانوں میں سے جو ہے ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر محمد طفیل شہید کی بھی ہے۔ اب یہ جو لیسن ہے اس میں ہم میجر محمد طفیل شہید کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے جنگ لڑی اور کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ چلیں اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں، اور ریڈنگ اسی طرح کریں گے جیسے ہم کلاس میں کیا کرتے تھے۔ سب بچے میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کی عسکری تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لاتعداد اور بے مثال داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر محمد طفیل شہید کی بھی ہے، جس کی غیرت نے ارض پاک کا 1 انچ علاقہ بھی دشمن کے قبضے میں دیکھنا گوارا نہ کیا، اور جب تک دشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے۔ پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوث نذرانہ پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا۔ میجر محمد طفیل 1914 میں مشرقی پنجاب کے علاقے ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں فوج سے وابستہ ہوئے۔ وہ مضبوط اعصاب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے۔ 1958 میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ آزاد کروانے کے لیے میجر محمد طفیل کا انتخاب کیا۔ میجر محمد طفیل اس وقت 16ویں پنجاب ریجمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے۔ 7 اگست 1958 کو میجر محمد طفیل اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے۔ صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھارتی فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا۔ دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے۔ مشین گنیں اور مارٹر گنیں نصب کی ہوئی تھیں۔ میجر محمد طفیل نے بھانپ لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ اس کے علاوہ بلند ٹیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی۔ میجر محمد طفیل نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 75 بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے اپنے ماتحت محمد اعظم کو اپنا نائب مقرر کیا اور 2 دستے ان کی نگرانی میں دیے جنہوں نے 2 اطراف سے حملہ کرنا تھا۔ تیسرا دستہ میجر محمد طفیل کی قیادت میں تھا، جس نے لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔ حملے کے لیے صبح 4 بجے کا وقت مقرر ہوا۔ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے۔ 25 جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھالے ہوئے میجر محمد طفیل دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندھا دھند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی یعنی کہ مسلسل
جو ہے وہ گولیاں چلتی رہیں۔ پاک فوج کے سپاہیوں کی طرف سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی اور مارکے کا آغاز ہوا۔ میجر محمد طفیل سب سے آگے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بم پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا۔ اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میجر محمد طفیل اس کی زد میں آ گئے اور 3 گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ ہرگز محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بم پھینک کر دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی۔ دشمن نے بھی جوابی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد آدم شہید ہو گئے۔ اب میجر محمد طفیل تمام جوانوں کے تنہا سالار تھے۔ وہ مسلسل اپنے جوانوں کو ہدایت دیتے رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے انتہائی بہادری سے فائرنگ جاری رکھی، یہاں تک کہ پاک فوج نے اپنا گاؤں دشمن کے قبضے سے چھڑا لیا۔ بھارتی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی، پسپا ہو کر یعنی شکست کھا کر۔ میجر محمد طفیل زخموں سے چور ہونے کے باوجود اٹھے اور اپنے زخمی جوانوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ زخموں سے بہت سا خون بہہ چکا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ ابھی جواں تھا۔ پاک فوج کے اعلیٰ افسران کی آمد پر میجر محمد طفیل اٹھے، انہیں سلیوٹ کیا اور کہا، جناب، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں، دشمن بھاگ چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گر گئے اور ہسپتال پہنچ کر شہید ہو گئے۔ شہید یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے والا۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کیا کہ وہ پیٹ میں 3 گولیاں لگنے کے باوجود نہ صرف 5 گھنٹے زندہ رہے بلکہ لڑتے بھی رہے۔ بہادری اور جانثاری کے اس عظیم کارنامے پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس عظیم جانباز سپاہی کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ خاص الفاظ دیکھیے: نذرانہ، عسکری، اعصاب، شجاعت، بھانپ، قیادت، مارکہ، تعینات، مورچے، نصب، پسپا۔ جی، یہ 5th کلاس ہمارا میجر طفیل محمد شہید کا جو ریڈنگ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ اور المعانی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا اس کے مشکل الفاظ، ٹھیک ہے؟ 5th کلاس اور آپ کو پتہ ہے، یہ دیکھیے مشکل الفاظ میں سب سے پہلے ہے نذرانہ، عسکری، اعصاب، شجاعت، بھانپ، قیادت، مارکہ، تعینات، مورچے، نصب، پسپا۔ یہ مشکل الفاظ تھے سبق کے۔ اب الفاظ معنی دیکھیں گے 5th کلاس۔ سب سے پہلے ہے لفظ ہمارا یلغار۔ یلغار کے معنی کیا ہوتے ہیں 5th کلاس؟ حملہ۔ اگلا لفظ ہے نائب۔ نائب یعنی مددگار۔ عسکری، فوجی، دفاع، حفاظت۔ بھانپ لینا، جان لینا۔ داستان، کہانی، قصہ۔ نگرانی، دیکھ بھال۔ قیادت، رہنمائی۔ نذرانہ، تحفہ۔ مارکہ، جنگ۔ شجاعت، بہادری۔ پسپا ہونا، شکست کھا کر بھاگ جانا۔ اعصاب، رگیں یا پٹھے۔ وابستہ، تعلق، ماتحت، نائب یا پھر تابع، ٹھیک ہے؟ آغاز، شروع۔ جی، تباہی، بربادی۔ جذبہ، جوش۔ مجاہد، اللہ کی راہ میں لڑنے والا۔ جان نثار کرنا، جان قربان کرنا۔ نصب کرنا، لگانا۔ مورچہ، خندق۔ چوکی، اونچی جگہ جو دشمنوں سے حملوں کے لیے حملہ کرنے کے لیے دشمن پر بنائی جاتی چوکی۔ حوصلہ،
ہمت نشان حیدر سب سے بڑا فوجی ہے. زیادہ آپ لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ ان کی بہادری کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تعینات مقرر یا پھر مسلط. ٹھیک ہے جی. 5th کلاس. اب آپ سن لیجئے آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا کرنا ہے. ہوم ورک میں آپ نے 5th کلاس پورے سبق کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مشکل الفاظ جو میں نے آپ کو یہاں پہ لکھوائے ہیں وہ آپ نے ایک ایک لفظ کو 3 دفعہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں الفاظ معنی آپ نے لکھنے ہیں پورے جتنے بھی میں نے آپ کو کروائے ہیں. صحیح ہے. سارے الفاظ معنی، مشکل الفاظ 3 دفعہ اور الفاظ معنی، یہ دونوں چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے اپنا. اور ہوم ورک جو ہے آپ نے اپنا ورک شیٹ پہ کر کے اسکول میں سیچرڈے کو جمع کروانا ہے، سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.